آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے مری جانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے اپنی فیملی سے بات کی کہ مری چلتے ہیں، تو سب لوگ بڑے خوش ہوئے، اور اچانک چھوٹے بیٹے مبین کا بھی فون آ گیا کہ میں بھی آ رہا ہوں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، جس سے مری جانے کا پروگرام جو تھا اس میں اور زیادہ خوشی اور زیادہ پرجوش ہو گیا۔ جب ہم مری پہنچے تو مری کی ٹھنڈی ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم جب یہاں سے چلے تو ہم نے گرمیوں میں جو نارمل کپڑے پہنتے ہیں وہ ہم نے پہنے ہوئے تھے، اور جب ہم مری میں داخل ہوئے تو وہاں پہ ٹھنڈ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی، اور مری کے راستے اور مناظر اتنے خوبصورت اور دلکش تھے کہ دل کرتا تھا کہ دیکھتے رہیں اور ان کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کرتے رہیں۔ ہر طرف گرینری تھی، سبزہ تھا، گاڑیوں کی آمد و رفت تھی، اور پر رونق فضا تھی۔ پھر ہمیں ایک چھوٹی سی آبشار بھی نظر آئی جو کہ پہاڑوں سے آہستہ آہستہ رم جم آواز کے ساتھ اس کا پانی نیچے بہہ رہا تھا۔ پہاڑ اتنے بلند تھے کہ ان کو دیکھنا گاڑی سے بہت مشکل سے ان کی ہائٹ تک نظر جا رہی تھی، اور ٹھنڈ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ سبزہ دیکھ کر دل خوش ہو رہا تھا، آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، اور پہاڑوں میں ان کی چوٹیاں دیکھ کر دل خوش ہو رہا تھا، درختوں کے لمبے قد دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر میرا پوتا پوتی پوری فیملی میرے ساتھ تھی، اور جب ہم نے محسوس کیا کہ سردی لگنا شروع ہو گئی ہے تو پوتے کو فوراً کمبل میں محفوظ کر لیا، اس کو گرم کمبل میں ہم نے محفوظ کیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ یار ناشتہ کر لیں، ناشتے کے لیے گاڑی کھڑی کی۔ پھر وہاں پہ ہم نے پراٹھے، آملیٹ، انڈے، چنے اور چائے سے ناشتہ کیا، پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیا اور آگے چل پڑے۔ ہم آہستہ آہستہ آگے چل رہے تھے۔ سڑکوں کی ہائٹ اور ان کی سلوپ اتنی گہرائی میں تھی کہ اچانک گاڑی کی سپیڈ سلو ہو جاتی تھی اور اچانک گاڑی کی سپیڈ تیز ہو جاتی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ ہم فروٹ لینے کے لیے رکے تو کچھ بندر وہاں پہ آ گئے، کچھ لوگوں کے وہ شاپر چھین رہے تھے، کچھ لوگوں سے آم چھین رہے تھے۔ پھر ہم نے وہاں سے بچتے بچاتے آگے نکلے، اور گاڑی کی سپیڈ ایک دم اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر سائیڈ پہ ہم جب دیکھتے تھے تو اتنے پیارے مناظر تھے، آبشاریں تھیں، خوبصورت مناظر تھے، بادل پہاڑوں سے اٹھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم بادلوں میں جا رہے ہیں۔ پھر ہم ایم سی ایم پہنچ گئے۔ جب ہم ایم سی ایم گئے وہاں پہ بچے مختلف گیمیں کھیل رہے تھے، اور وہاں سے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ وہاں ہماری ملاقات کرنل ہارون سے ہوئی۔ کرنل ہارون صاحب بہت اچھے طریقے سے ہمیں ملے، بہت پرتپاک انداز میں ملے۔ انہوں نے ہمیں یہاں سٹے کرنے کا بھی کہا اور ہمارے سٹے کا بھی انتظام کیا، دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے خوب جی بھر کے کھایا۔ پھر اس کے بعد ہم مال روڈ کی طرف ہم نے نکلنا تھا، مال روڈ کی طرف نکل پڑے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ ہم سائیڈ پہ جب دیکھتے تھے
تو لوگوں کے گھر چھوٹے چھوٹے محسوس ہو رہے تھے، دکھائی دے رہے تھے، نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں لوگ باہر گھومتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مری کی سڑکیں اتنی مشکل ہیں کہ مری آنے والوں سے میں ایک مشورہ انہیں دوں گا کہ آپ جب بھی آئیں تو ایک ٹرینڈ ڈرائیور کو ساتھ لے کے آئیں، کیونکہ میں کوئی ٹرینڈ ڈرائیور نہیں تھا، لیکن بعض اوقات گھبرا جاتا تھا، تھوڑا سا پریشان ہو جاتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہم مال روڈ پہنچ گئے۔ مال روڈ پر مختلف دکانیں تھیں، لوگوں کا رش تھا، کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ جب ہم مال روڈ پہنچے تو وہاں پہ تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دسمبر اور جنوری کے دن ہوں۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی اور محسوس ہو رہا تھا جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اندھیرا چھانا شروع ہو گیا، شام کے سائے ڈھلنے لگے، اور شام کے سائے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نمودار ہو رہے تھے، اور محسوس ہو رہا تھا کہ مری میں رات کا سما شروع ہو رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لائٹس آن ہوئیں، اور مبین صاحب نے بڑی ادھر اور میری پوتی نے بڑا ادھر انجوائے کیا، اور چھوٹی جو بھی گاڑی اسے نظر آتی تھی اس میں بیٹھتی تھی، انجوائے کرتی تھی۔ اس چھوٹی گاڑی کا کرایہ جو ہے وہ 2 منٹ کے لیے 300 روپیہ تھا۔ پھر ہم نے باہر دیکھا کہ رات کافی ہو چکی ہے، ہم بھی تھک چکے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ آج شام کا کھانا جو ہے وہ فوراً کھائیں، اور کھانے کے بعد پھر ہم ادھر تھوڑی سی واک کریں گے۔ ہم چرسی شمواری تکہ پہنچ گئے، اور چرسی شمواری تکہ جو ہے اس کے حال میں جب داخل ہوئے تو بڑا اچھا ادھر ماحول تھا۔ ہم نے برگر، پیزا، پوٹیٹو چپس اور چکن اور ریشمی کباب، بچوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں منگوائیں، جو جس کو پسند تھا تمام بچوں نے مزے سے وہ چیزیں کھائیں، اور پھر ہم ریسٹ کرنے کے لیے اپنے کمروں میں پہنچ گئے، اور رات کو ہم نے وہاں پہ سٹے کیا۔ رات سٹے کرنے کے بعد ہم صبح اٹھے، ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد کیونکہ میرے چھوٹے بیٹے نے واپس جانا تھا، اور اس کی واپسی کے لیے ہم نے پھر دوبارہ جلدی سے مری کو گڈ بائی کہنے کا سوچ لیا، اور صبح ہم ناشتہ کرنے کے بعد ہم راول پنڈی کی طرف دوبارہ چل پڑے، اور کرنل ہارون صاحب سے ملاقات کی، ان سے اجازت لی، ان سے اللہ حافظ کہا، اور جب ہم باہر نکلے تو ایم سی ایم کے بچے دوبارہ گراؤنڈ میں موجود تھے، اور وہ اسی انداز میں کھیل رہے تھے جس طرح ہم ایم سی ایم میں پہنچے تھے۔ اسی طرح جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو صبح کے ٹائم بھی وہ وہاں پہ کھیل رہے تھے۔ جب ہم آگے بڑھنا شروع ہوئے تو دوبارہ سے بادل اڑ رہے تھے، ٹھنڈک تھی، بہت اچھا موسم تھا، بڑے دلکش نظارے تھے۔ فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ سننا اور دیکھنا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ جب ہم مری جا کر پہنچے، اور مری پہنچ کر ہم نے تمام نظاروں کو دیکھا، اور تمام نظاروں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ فارسی کی کہاوت 100% سچی ہے۔